اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے خاص عطا کی گئی نعمت سے، توفیق سے، سورہ نساء کی آیت نمبر 127 سے انورڈ دیکھیں گے، آیت نمبر 127 سورہ نساء۔ کل تک جو ٹاپکس ہم دیکھ رہے تھے اس میں کچھ عام فہم سی چیزیں تھیں جو ہم نے کل دیکھی، اور اس میں جو اہم چیز تھی جو پچھلی کل کے سبق میں تھی وہ تھا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہی لوگ اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ، کہ ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا۔ صرف ظاہری خواہشات اور دوسروں کی سنی سنائی جو باتیں ہیں یہود و نصارہ، خاص کر یہودیوں کی اس طرح سے جنت کا حصول ممکن نہیں ہوگا۔ کچھ محنت کرنی پڑے گی، کچھ کوشش کرنی پڑے گی، کچھ پریکٹیکلی جو بھی ایمان اور عقیدہ ہے، جو بھی ہدایات ہیں، جو بھی احکامات ہیں، ان کو عملی طور پر سر انجام بھی دینا ہوگا، تاکہ جنت کے کم از کم اہل تو ٹھہریں، تاکہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرے، ہمیں ایک انٹری ٹیسٹ کا موقع ملے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں جنت جو ہے وہ بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ ایک اہم پوائنٹ تھا کل کے درس میں یا کل کی مجلس میں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا اہم پوائنٹ جو پچھلی مجلس سے دہرایا گیا تھا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ پر قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ شرک جو ہے ایک ایسا گناہ ہے جس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن پری کوالیفیکیشن ریکوائرمنٹ جو ہے وہ شرک اور ایمان ہے، اللہ کی توحید پر ایمان اور اقرار جو ہے وہ ضروری ہے۔ جس کے ذمے میں کچھ شرک کے معاملے خدا نخواستہ ہیں تو وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ سوال جواب کیا جائے کہ وہ جنت میں جانے کے اہل ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو وحدانیت کا ہمارا جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ شرک کی کسی بھی کیٹیگری، چاہے وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ظاہری ہے یا باطنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں آیت نمبر 127 کی طرف۔ تو آیت نمبر 127 کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو ریمائنڈ کرا دیں، ریوائز کر دیں کہ سورہ نساء جب شروع ہوئی تھی تو شروع میں سورہ نساء کے انٹروڈکشن میں بھی اور شروع کی کچھ آیات جو ہیں ان میں بھی اس پوری سورہ مبارکہ جو ہے اس کے موضوعات جو ہیں ان کا احاطہ کیا گیا تھا۔ اس میں جو سب سے اہم یا سب سے بڑے موضوع تھے وہ آئلی قوانین یا آئلی معاملات جو ہیں، ہمارے معاشرتی روزمرہ کے فیملی یا خاندانی معاملات جو ہیں ان کے اوپر بہت تفصیل سے ہم نے بات کی تھی، اور ان میں سے بھی ایک پہلو جس کے اوپر شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں اور بہت سخت انداز میں بھی بہت سخت الفاظ میں بھی کچھ ہدایات اور رہنمائیاں فرمائی تھیں۔ اس میں تھا یتیم بچوں کے بارے میں، یتیم بچوں کی پرورش اور ان کا حق ادا کرنا، اور جائیداد کی تقسیم میں ان کا حصہ، اور پھر یتیم میں بھی ایک مزید تفصیل تھی یتیم بچیوں کے بارے میں جن کے ساتھ اس وقت کے جو لوگ تھے
روایات کہہ لیں یا ان کے اپنے گھڑے گھڑائے قوانین کہہ لیں کہ وہ یتیم بچیوں کو بالکل بھی اگنور کیا رہتا تھا. وہ مطلب جائیداد کے وراثت کے قوانین جو ہیں بہت ہی مخدوش ہے, بہت ہی برے حالات تھے, اور خاص کر یتیم بچیوں کے ساتھ وہ ان کو گھر میں لے کر, مطلب اگر ان کو پالا پوسا ہے, اگر ان کے پاس کوئی جائیداد وغیرہ ہے تو وہ جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے ان کے ساتھ انہوں نے نکاح یا شادی کر لی. اس کے علاوہ ان کو یہ بھی لالچ ہوتا تھا کہ یہ گھر کی بچی ہے, اس کو کون سا ہم نے کیا کہتے ہیں مہر جو ہے, حق مہر جو ہے وہ بھی ادا نہیں کرنا پڑے گا, اس سے بھی چھٹکارا مل گیا. اور اس کے علاوہ مطلب اگر خود ہی گھر میں پالی ہوئی ہے یا ان کے ہی گھر میں بڑی ہے, جوان ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی والدین یا دوسرے رشتہ دار جو ہے وہ نہیں ہوں گے, یا اگر اس کو کوئی فیوچر میں کوئی تنگی یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوں تو اس میں ان کا پیچھے پرسانے حال بھی کوئی نہیں. تو اس طرح کے معاملات اس وقت بھی ڈسکس کیے تھے, اور اس وقت ایک آیت آئی تھی جو ایک بہت مشہور آیت ہے, جو غیر مسلم ہے, نان مسلمز, ان کے لیے بہت متنازع بھی ہے, کیونکہ ان کی اس کی ایک صحیح معنوں میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے جو مسلمانوں کی طرف سے یا ہمارے علماء کی طرف سے یا ہماری طرف سے, وہ پریزنٹ نہیں ہوئی نان مسلمز کو کہ مسلمان مرد جو ہے اس کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. یہ عام طور پر ایک اوپینین پایا جاتا ہے نان مسلم پہ. جب میں نے ذکر کیا تھا, 1-2 سے بات ہوئی, تو ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا نان مسلمز کو کہ ایک بہت بڑی اور بہت اہم کنڈیشن ہے, اگر وہ کنڈیشن کوئی پوری نہیں کر سکتا تو اس کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسری, تیسری یا چوتھی شادی کرے. اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ وہ انصاف قائم کر سکے بیویوں کے درمیان. تو اسی آیت کے تناسب سے, اسی آیت میں تذکرہ تھا, یہ اس کے آیت کے شروع میں, کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان یتیم بچیوں کو جو تم نے تمہارے گھروں میں پلی ہیں یا تم نے تمہاری سرپرستی میں جو بڑی ہوئی ہیں, تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے. یہ اس آیت کا ترجمہ اسی طرح سے ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے, تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دوسری عورتوں سے شادی کرو, 2 یا 3 یا 4, مگر اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو تم ایک ہی شادی کرو یا ایک ہی نکاح کرو. تو یہ اس آیت کا مفہوم تھا. اس آیت کے آنے کے بعد بہت سارے سوالات ابھرے تھے, کیونکہ مطلب صحابہ کرام جو ہیں وہ اکثر جو بھی ان کے جو کنسرنز ہوتے تھے یا کچھ شک ہوتے تھے یا کچھ معاملات میں مزید تفصیلات حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے اور ان سے کلیریفیکیشن وغیرہ بھی لیتے رہتے تھے. تو اس بارے میں بھی, کیونکہ وہاں پر عام طور پر یہ رائج تھا کہہ لیں یا عام رواج بھی تھا کہ مطلب یتیم بچیوں کے ساتھ وہ نکاح کر لیتے تھے, اور ان کے ساتھ ہی تو وہ آیت میں انہوں نے بہت سختی سے, بالکل حرام یا منع نہیں کیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن لگائی تھی کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دوسری عورتوں کے ساتھ شادی کرو. تو اس کی فردر ایکسپلینیشن جو ہے یہ اگلی 1-2 آیات جو ہیں اس میں آئی ہیں. ایک تو اسی کی ایکسپلینیشن ہے, اس کے علاوہ کچھ طلاق کے معاملات ہم نے اس وقت بھی ڈسکس کیے تھے, وہ بھی ایک بڑا لمبا اور وسیع ٹاپک تھا. اس ضمن میں بھی کچھ تھوڑی سی تفصیلات جو ہیں وہ ملے گی اگلی آیات میں. کہ پہلی جو آیات تھی جو ہم نے پڑھی تھی سورہ نساء کے شروع میں, اس میں تو تھا کہ اگر عورت جو ہے وہ کو گڑبڑ کرتی ہے, وہ کوئی اپنا رویہ درست نہیں رکھتی یا اپنے چال چلن کی وجہ سے یا گھر کے معاملات کی وجہ سے مرد کو تنگ کرتی ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے, تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تو یہاں پر آگے آئے گا کہ اگر مرد جو ہے وہ خاوند جو ہے یا مرد جو ہے اگر وہ صحیح طریقے سے برتاؤ نہیں کرتا تو اس طرح سے اس ضمن میں کیا ایک راہ عمل ہونا چاہیے. تو اس طرح کے معاملات ہیں. ہم اگر وہ شروع کے جو لیکچر ہیں یا شروع کی جو مجلسیں ہیں ان کو ہمارے ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ, تو ہم بڑی آسانی سے کور کریں گے. اس میں تھوڑی تھوڑی سی تفصیل ہے جو ہم نے پہلے سے پڑھ لی ہیں, جو اس وقت ہم نے انہی آیات کے ریفرنس سے ہم نے تفصیل دیکھ لی تھی. بہرحال شروع کرتے ہیں, آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
वयस्तफ्तूनका, اور وہ سب فتویٰ طلب کرتے ہیں، وہ سب فتویٰ طلب کرتے ہیں، تفصیل مانگتے ہیں، مزید ایکسپلینیشن مانگتے ہیں آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کرتے ہیں یا مزید معلومات طلب کرتے ہیں، پھر نسائی عورتوں کے بارے میں یا یتیم عورتوں کے بارے میں، کیونکہ اگلا ٹاپک جو ہے وہ یتیم عورتوں کے بارے میں، تو اس کا ترجمہ یتیم عورتوں کے بارے میں، جس کے بارے میں وہ آیت آئی تھی، غالباً آیت نمبر 3 تھی۔ قل اللہ، کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں انہیں، کہہ دیں اللہ یفتیکم، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں کیا حکم دیتا ہے، وما یتلا، اور جو پڑھا جاتا ہے، علیکم، تم پر، فی کتاب میں، فی یتامى النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، یعنی اس کتاب میں یا قرآن میں جو پہلے آیات یا پہلے جو پڑھا جاتا ہے تم پر، یا پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کے بارے میں، کتاب میں تو یتیم عورتوں کے بارے میں، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کتاب میں پہلے جو ذکر ہوا یا پہلے جو باتیں کہیں گئیں یا پہلے جو پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، تو وہ کیا تھا، اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے، اللاتی لا تؤتونہن، جو نہیں تم دیتے انہیں، ما کتبہ، جو حقوق مقرر کیے گئے ہیں، ما کتبہ فرائض ہوتے ہیں، جو حق ہوتا ہے، ما کتبہ، جو حقوق مقرر ہیں یا جو ان کے فرائض ہیں، لہن، ان کے لیے، ان عورتوں، یتیم بچیوں یا یتیم عورتوں کے لیے، کہ وہ اس بارے میں تھا، وہ سخت الفاظ جو ہیں کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے تو بہتر ہے دوسری عورتوں کے ساتھ شادی کرو، تو وہ اس ضمن میں تھا، تو اس وجہ سے کہا کہ جو تم ان کے مقرر کردہ حقوق ان کو ادا نہیں کرتے، اس وقت کے عام رواج میں ایسا تھا، جس کو توڑنے کے لیے یا جس کا کلا کما کرنے کے لیے اس طرح کی آیات جو ہیں وہ آئیں، کہ جس میں بہت سختی سے اللہ تعالیٰ نے مطلب ذکر کیا ہے ایسے معاملات کو، کہ اگر تمہیں شک ہے یا ڈر ہے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ایک سیف رستہ جو ہے، ایک آسان یا رستہ، جو وہ رستہ جو تمہارے لیے فیوچر میں آسان ہو اور تمہیں یقین ہو کہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس رستے پر چلو، کہ اس بابت تھا کہ تم جو حقوق مقرر ہیں ان کے، یعنی مہر کا حق ہو گیا، اس کے علاوہ ان کی وراثت کو ہڑپ کرنے کا جو اگر نیت ہے وہ ہو گئی، یا اگر کوئی ان کے اوپر ظلم یا زیادتی ہے تو اس وجہ سے کوئی پیچھے ان سے پوچھے گا نہیں، ان کا بڑا ہے کوئی نہیں جو بعد میں سوال کرے گا یا پوچھ گچھ کرے گا، تو اس ضمن میں تم حق ادا نہیں کرتے، اس وجہ سے تھا، وَتَرْغَبُونَ، اور تم سب رغبت رکھتے ہو، أَن تَنْكِحُوهُنَّ، کہ تم نکاح کرو ان سے، ان سب چیزوں کے ہوتے ہوئے تم ان کو حقوق تو دینے کے لیے راضی نہیں، اگر کوئی حقوق دینے کے لیے راضی نہیں یا نیت نہیں رکھتا یا اس کا ارادہ نہیں رکھتا کہ ان کو ان کے حقوق، حق مہر اور باقی جو حقوق ہیں وہ دے دے، لیکن تم نکاح کرنے کا ان سے رغبت رکھتے ہو، یہ ارادہ رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لیا جائے، لیکن یہ ارادہ نہیں رکھتے کہ تم ان کے حقوق بھی پوری طرح سے ادا کرو، والمستضعفین من الولدان، اور سب بے بس کمزور بچوں میں سے، اور بے بس بچوں میں سے، اس میں اس کے دو ترجمے یا دو مفہوم جو ہیں وہ عام طور پر لیے گئے ہیں، ایک تو عام یتیم بچے جو ہیں، یتیم بچوں کے حق جو ہے وہ بھی بہت زیادہ غبن کیا جاتا تھا ان میں بھی، تو ایک تو ہے کہ وہ یتیم بچوں کے بارے میں بھی اسی طرح کے معاملات ہیں کہ تم ان کے ساتھ مطلب باقی ان کی جائیداد وغیرہ کے اوپر تو نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرنے سے کتراتے ہو، یا اس میں دوسرا یہ ہے کہ ان بچوں میں جو یتیم بچیاں ہیں جو تمہارے پاس آئی ہیں، ان کے بابت کہ ان کے ساتھ تمہارا نکاح کرنے کی تو ترغیب رکھتے ہو، رغبت رکھتے ہو، ارادہ رکھتے ہو یا خواہش رکھتے ہو، لیکن ان کے حقوق ادا کرنے کی تم کوشش نہیں کرتے یا نیت یا خواہش نہیں رکھتے، وَأَن تَقُومُوا، وَأَن، اور یہ کہ اس کے علاوہ اور کیا ہے، وَأَن، اور یہ کہ تقوم، تم سب قائم رہو، للیتامى، یتیموں کے بارے میں، بالقسط، انصاف پر، وہ آیات تو اس لیے بھی تھیں کہ اس لیے سخت آیات تھی کہ تم اپنے جو یتیموں کے حقوق یا یتیموں کے ساتھ جو انصاف کا برتاؤ ہے اس کے اوپر تم قائم رہو، اس کے اوپر تم کاربند رہو، اور یہ سختی اس لیے تھی کہ تم دنیا میں بھی
ان کے ساتھ انصاف پر قائم رہو تاکہ اس کا اجر تمہیں ملے اور اس اجر کے بدلے میں آخرت میں بھی تمہارے لیے آخری منزلیں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ تو یہ دو تین چیزیں جو اس آیت کی سختی کے بارے میں تھیں کہ اس لیے وہ اتنی سخت آیات تھیں۔ کہیں پر نہیں ہے کہ تم ان سے یتیم بچوں سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن کنڈیشنز یہ ہیں کہ تم ان کا حق ادا کرو، ان کے جتنے فرائض ہیں وہ پورے کرو، ان کو حق مہر دو، ان کے جائیداد میں جو ان کا حق بنتا ہے وہ ان کو ادا کرو۔ اس کے اگر یہ سارا کچھ تمہارے لیے ممکن ہے اور تمہاری نیت اچھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم ان سے نکاح کر سکو۔ وما تفعلوا، اور جو تم سب کرو گے، من خیر، بھلائی میں سے، بھلائی کے کام میں سے، نیک کاموں میں سے، یا نیک کام جو بھی تم کرو گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ کان ہے، بہ علیمہ، خوب جاننے والا۔ جو بھی تم نیک عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اب نیک عمل ہمیں جو ظاہری طور پر جو ایک دوسرے کے معاملات ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا جو بھی رسم و رواج کے مطابق انسان ایک دوسرے سے لین دین کرتا ہے یا معاملات کرتا ہے، عام طور کر کے ہمیں تو ظاہری طور پر اس کے عمل جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس کے باطن جو ہے، اس کی چھپی ہوئی باتیں، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں جو کچھ ہے وہ بھی سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس کے احاطے میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ تو تم جو بھی عمل کرو گے اس عمل کے پیچھے کس طرح کی نیتیں ہیں، کس طرح کی خواہشات ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب اچھی طرح سے سارے اعمال کو، سارے بھلائی نیکی کے کاموں کو جانتا ہے کہ ان کے پیچھے کس طرح کے نیتیں تھیں۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر کوئی عورت، خافت، ڈرے، یہ اب دوسرا موضوع آ گیا کہ جس میں مطلب اگر خاوند سے خوف ہو کہ وہ کوئی معاملات جو ہے وہ اچھی طرح سے نہیں چلائے گا، خاص کر ان حالات میں جب اگر ایک خاوند جو ہے اس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں، ایک سے زیادہ نکاح کر رکھے ہیں، 2 یا 3 یا 4، تو اس صورت میں اگر اگر کوئی عورت ڈرے، اگر کوئی عورت خوف کھائے، اس کو یہ ڈر ہو، ممبا علیہا، کہ اپنے خاوند کی طرف سے نشوزاً، زیادتی کا، او اعراضاً، یا بے رخی کا، زیادتی، اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رخی کا ڈر ہو یا خوف ہو، اگر وہ اس چیز کی مطلب سے ڈرتی ہو کہ اس کے خاوند کی طرف سے کوئی زیادتی ہوگی یا بے رخی ہوگی۔ اب زیادتی میں بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں جس میں مطلب جس میں اس کو نان نف کا جو ہے وہ ہے، اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں، تعلقات مطلب معاشرتی تعلقات، ان کے گھر میں راشن وغیرہ کے معاملات، اس کے ساتھ مطلب برتاؤ جو ہے وہ ہے، اس کی دیکھ بھال جو ہے، وہ سارے معاملات، اور اعراض کرنا، بے رخی جو ہے وہ ہے کہ اس سے پیچھا چھڑائے، اس سے دور رہے، اس سے ازدواجی تعلقات جو ہیں وہ قائم نہ کرے یا اس میں کوئی کمی کوتاہی کرے۔ تو دونوں طرح کے، یعنی ان کے ذاتی معاملات بھی اور ان کے معاشرتی معاملات کی بھی، میاں بیوی کے جو ذاتی اور معاشرتی معاملات ہیں ان دونوں کا یہاں پر ذکر ہو جاتا ہے ان دونوں الفاظ میں، کہ وہ زیادتی کرے یا بے رخی کرے۔ اس کی زیادتی اور بے رخی کا خوف ہو اگر عورت کو، تو پھر کیا، فلا جناح، تو اس صورت میں کوئی گناہ نہیں، علیہما، ان دونوں پر اس صورت میں کوئی گناہ نہیں، ان یصلحا، کہ وہ دونوں صلح کر لیں، بینہما صلحن، آپس میں صلح صفائی کے ساتھ، آپس میں مل بیٹھ کر ان دونوں کے درمیان کوئی گناہ نہیں کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، تو وہ آپس میں کچھ ڈسکشن کر کے ایک کامن ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر لیں۔ یہاں پر خاص کر زیادہ تر جو تفاسیر ہیں وہ اس ضمن میں ملتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک سے زیادہ نکاح کیے ہوئے، 2 یا 3 یا 4 اگر بیویاں ہیں کسی کے پاس، تو اس صورت میں اگر کسی ایک عورت کو یا ایک بیوی کو اگر یہ لگتا ہے کہ اس کا خاوند جو ہے وہ اس کے ساتھ معاشرتی معاملات میں، اس کے نان نف کے معاملات میں، اس کے روزمرہ کے معاملات میں، یا اس کے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان میں بے رخی یا ان میں کچھ معاملات میں کمی بیشی کرتا ہے، تو اس صورت میں اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں مل بیٹھ کر ایک کامن ٹرمز اینڈ کنڈیشن، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے آپس میں اچھے تعلقات جو ہیں وہ استوار کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کامن انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، اس کی فردر ایکسپلینیشن جو ہے وہ بہت سارے کچھ علماء جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور کچھ احادیث سے سہارا ملتا ہے کہ
عورت کے لیے، کیونکہ عورت جو ہے اس میں کمپرومائزنگ جو ہے وہ زیادہ ہے، عورت جذباتی زیادہ ہوتی ہے، لیکن عورت جو ہے وہ سہ زیادہ سکتی ہے، زیادہ برداشت کرنے کا موضوع بھی عورت میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت جو ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے اپنے کچھ حقوق جو ہیں ان کو وہ چھوڑ دے، اگر اصلاح کرنے کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے بہت اس وقت پڑھا تھا کہ طلاق ایک ایسا حلال کام ہے، حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے طلاق کو حلال کیا گیا ہے، لیکن حلال کاموں میں سے سب سے ناپسندیدہ کام جو ہے وہ طلاق ہے۔ اس لیے طلاق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، لیکن جہاں تک ممکن ہو اس سے بچنا جو ہے وہی بہت مناسب ہے، اور وہی جو ہے پسندیدہ کام ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم یا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک انتہائی ناپسندیدہ حلال کام جو ہے وہ طلاق ہے، اس سے بچنے کے لیے اگر عورت تھوڑی سی کمپرومائز کر لے، اپنے کچھ حقوق کو چھوڑ دے، مطلب کہ روزمرہ کے معاملات میں وہ اپنی جو ضروریات ہیں ان کو کچھ مختصر کر لے کہ اتنا جس سے اس کا گزارا ہو جائے، اور خاص کر اس کے جو ازدواجی تعلقات ہیں، اس کو جو وقت دیتا ہے شوہر، اگر وہ کم دیتا ہے تو اس میں تھوڑی سی کمپرومائز کر لے کہ چلو ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اوپر نیچے کر کے، لیکن تعلقات جو ہیں وہ استوار رکھنے ہیں اور صلح صفائی کے ساتھ رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عورت کے لیے یہ ایک بہتر ہے کہ اگر وہ مل جل کر کسی ایک خاص مطلب ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپس میں طے کر لیں، آپس میں کچھ معاملات طے کر لیں، صلح صفائی جو ہے، تاکہ صلح صفائی قائم رہے۔ اس کے اگلا حصہ ہے وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح ہی بہت اچھی ہے، صلح ہی ایک بہترین خیر ہے، ایک اچھی چیز جو ہے وہ صلح ہے، صلح میں ہی بھلائی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ علماء جو ہیں انہوں نے یہاں پر یہ بھی کیا ہے ترجمہ اس کا کہ اگر وہ آپس میں مل بیٹھ کر ان کو لگے کہ وہ ان کا معاملہ جو ہے چل نہیں پائے گا، تو ایک دوسرے کا صلح صفائی کے ساتھ وہ معاملات جو ہیں وہ ختم کر دیں، یعنی طلاق بھی یہاں پر ایک دو علماء جو ہیں انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ سے وہ طلاق لے لے یا طلاق لے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لے، ٹھیک ہے۔ لیکن زیادہ جو صحیح لگتا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ کمپرومائز کر کے صلح صفائی کے ساتھ کچھ معاملات آپ یہ نبڑتے رہے، تاکہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل ہو، اور اس کے لیے اس دنیا کے جو عمل ہے کمپرومائزنگ جو ہے وہ آخرت میں بھی اس عورت کے خاص کر کام آئے۔ اگر وہ صلح صفائی کے ساتھ چلتے ہیں تو دونوں کے لیے ہی اس میں بہتری ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کی گئی ہیں الانفس طبیعتیں، الشح بخل یا لالچ پر، معذرت، کہ یہ تو ایک فطرت میں ہے، حائل کی گئی ہیں یا حاضر کی گئی ہیں طبیعتیں لالچ پر یا بخل پر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت میں، انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان جو ہے وہ لالچ کرتا ہے، جب بھی کمپرومائزنگ ہوتی ہے، جب بھی اس کو کوئی آسانی ملتی ہے تو اس کا کبھی کبھی وہ ناجائز فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے، یا اس کی طبیعت جو ہے وہ مائل رہتی ہے دوسری چیزوں پر جو ان کی نفسانی خواہشات ہیں۔ 2 بیویاں کر لیں یا 2 سے زیادہ بیویاں کر لیں، کسی نے اب ایک بیوی کے ساتھ زیادہ اچھا تعلق ہے، ایک بیوی کے ساتھ زیادہ قربت ہے، ایک بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا ہے، اس کے لیے زیادہ سہولتیں اس کو میسر کر رہا ہے، جبکہ دوسری کو نہیں کر رہا، تو یہ طبیعت میں ایک رجحان جو ہے وہ پایا جاتا ہے، یہ ایک کہہ لیں کہ فطرتی عمل ہے، جس کے اوپر قابو پانا جو ہے وہ مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر یہاں پر مرد کے لیے ہے کہ وہ اپنے اس جو نفسانی خواہشات ہیں، اس لالچ یا بخل جو ہے، جو طبیعتوں میں نیچر میں ہے، اس کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرے۔ اور اگلی آیت کے اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اس کے لیے ہے کہ وہ صلح صفائی رکھے اور کوشش کرے کہ انصاف قائم کر سکے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی عورت کے ساتھ اس نے ایک اچھے تعلقات رکھے ہیں اور دوسری عورت کو اس نے بالکل لٹکا دیا ہے کہ نہ ہی وہ شادی شدہ ہے اور نہ ہی وہ غیر شادی شدہ ہے۔ تو اس طرح کی طبیعتیں جو ہیں وہ نیچر میں رکھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کیا کہ انہی کو قابو کرنا ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، اگر تم بھلائی کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو یا اللہ تعالیٰ کی
جو परहेजगारी है वो परहेजगारी इख्तियार करो। फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह कान बिमा तामलून खबीरा, उस चीज पर या उस अमल पर जो तुम करते हो खूब खबरदार है, खूब अच्छी तरह से जानने वाला है। जो भी तुम अमल करते हो वो खूब अच्छी तरह से अल्लाह ताला जानने वाला है। वलन, और हरगिज नहीं, तस्ततीउ, तुम सब इस्तात रख सकोगे, अंत आदिलू, के तुम अदल कर सको, बैन निसाई, औरतों के दरमियान, वला हरस तुम, और अगरचे तुम चाहो भी, अगरचे तुम ख्वाहिश भी करो। ये यहाँ पर अल्लाह ताला ने दिल के मामलात जो हैं वो उनकी उनकी एक पहलू जो है वो वाजे कर दिया। वही कंडीशन जो लगाई गई थी, अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम एक ही शादी करो। 2 या 3 या 4 कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें डर हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो तुम एक ही करो। यहाँ पर उसी की फर्दर है, एक इंसान की नेचर अल्लाह ताला ने बता दी कि तुम हरगिज इस्तात नहीं रख सकोगे कि तुम अदल कर सको तमाम औरतों के दरमियान, हालांकि तुम इसकी जितनी भी कोशिश कर लो, जितनी भी तुम कोशिश कर लो, तुम तमाम औरतों के दरमियान अदल नहीं कर सकोगे। ये अदल जो है यहाँ पर कल्बी मामला या दिली रुझान जो है उसकी तरफ इशारा करता है। ज़ाहरी तौर पर तो एक इंसान जो है या एक मर्द जो है वो ज़ाहरी तौर पर घर में रहने सहने के मामला जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंसाफ कर सकता है जितनी वो कोशिश करे। एक तरह का खर्चा दे दिया, एक तरह के हालात में उन सारी बीवियों को रख लिया, एक ही तरह के मामलात उन सब के साथ किए, उनके बच्चों को, सारे बच्चों को एक ही तरह के स्कूलों में तालीम दी, एक ही तरह का, यहाँ तक कि अगर वो कोशिश करे तो वक्त भी एक तरह का देख सकता है। जितना भी वो वक्त जिस तरह से भी तकसीम करे तो वो ये भी मुमकिन है कि वो एक ही तरह का वक्त, जितना वक्त जो एक बीवी को दे रहा है उतना ही दूसरी को या तीसरी को, सब बीवियों के दरमियान वक्त भी तकसीम कर दे। लेकिन दिल के मामलात जो हैं उसमें वो कभी भी अदल नहीं कर सकेगा, कभी भी इंसाफ नहीं कर सकेगा। ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर कह दिया, और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की जिंदगी में भी मौजूद है। जैसा कि बहुत सारी अहादीस में है कि बीवियों में वो सबसे ज्यादा रगबत जो है हजरत आयशा अलैहिस्सलाम से रखते थे। तो ज़ाहरी तौर पर वक्त की तकसीम और रोज़मर्रा के मामलात जो हैं, ख़र्चा वगैरह या उस तरह के मामलात जो हैं, उनकी तकसीम में तो इंसान जितनी भी एहतियात से इंसाफ करने की कोशिश करे, लेकिन दिली मामलात जो हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ रह जाता है। किसी औरत, किसी के साथ ज़्यादा लगाव है, किसी के साथ कम लगाव है। इसीलिए औरत से कहा गया कि तुम कंप्रोमाइज करो। औरत से कंप्रोमाइज करने का जैसे पिछली आयत में हमने पढ़ा कि कहा गया, ताकि वो एक खानदानी निज़ाम जो है वो सुलह सफाई के ऊपर एक अच्छे तरीके से चलता रहे। और इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है हजरत उम्मे सौदा, हमारी अम्मा मोहतरमा थी सलामुल्लाह अलैहिम रज़ियल्लाहु अन्हा, उम्मे सौदा, उनकी वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, उम्र रसीदा थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा मोहतरमा थी, बहुत उम्र रसीदा थी, और उनको ये डर भी था कि कहीं मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें छोड़ ही ना दे, क्योंकि वो उम्र रसीदा थी। ऐसा मुमकिन तो नहीं था, लेकिन वो उनके एक दिल का एक डर था। जैसा कि पिछले आयत में पढ़ा कि अगर औरतें खौफ खाएं कि उनके साथ बेरुखी का मामला होगा, तो उन्होंने, हजरत सौदा ने रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने अपना जो हक है वो हजरत आयशा को हिबा किया हुआ था। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर उनको कह दिया कि मेरे हिस्से का जो वक्त है, जो मेरा जो जाती वक्त है, जो मेरे लिए मुख्तस है, वो आप हजरत आयशा को दे दें। इसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मानते भी थे, और हजरत आयशा मानते, मतलब उन्होंने एग्री किया इसके ऊपर। और हजरत आयशा जो है वो पूरी जिंदगी उनकी मशकूर रही कि उन्होंने अपना जो ज़ौजियत का जो हक है वो मेरे लिए हिबा किया हुआ था। तो ये एक प्रैक्टिकली एग्जांपल मिलती भी है कि किस तरह से कंप्रोमाइज करके हजरत सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना हक जो है हजरत आयशा के लिए छोड़ दिया हुआ था। तो इसी तरह से दिल के मामलात जो हैं उनमें इंसाफ करना जो है वो बहुत मुश्किल, बल्कि मुमकिन ही नहीं, लेकिन ज़ाहरी तौर पर जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ तक इंसाफ करना बीवियों के दरमियान ये
ایک مرد کے لیے ضروری ہے جہاں تک ممکن ہو. کلّا مکمل مائل ہونا ایک بیوی کی طرف. اب دلی معاملات تو ٹھیک ہیں، دلی معاملات جہاں پر کہہ دیا کہ اس میں تو ممکن نہیں کہ تم انصاف کر سکو، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو کل المیلی مکمل مائل ہو جانا، مکمل مائل ہو جانا ایک ہی بیوی کی طرف. فتذروها بس تم چھوڑ دو اس دوسری کو، کل معلقہ جیسے لٹکائی ہو. کہ اس طرح کا معاملہ نہ ہو، ٹھیک ہے دلوں کے معاملات تمہارے قابو میں نہیں، لیکن اس طرح کا بھی معاملہ نہ ہو کہ تم مکمل ہو مائل ہو جاؤ ایک بیوی کی طرف کہ دوسری بیوی کو تم چھوڑ دو لٹکائی ہوئی. کہ دوسری بیوی ایک لٹکی ہوئی رستے میں لٹکی ہوئی ہے، نہ ہی وہ خامند والی ہے، نہ ہی وہ بغیر خامند کی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا، اس کے اوپر توجہ یا اس کے اوپر وقت دینا یا اس کے اوپر بالکل ہی بے روی اختیار کر لی، بالکل ہی بے رخی اختیار کر لی، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی تمہارے لیے بہتر نہیں. ٹھیک ہے، تو دل کے معاملات جس طرح سے بھی رکھو، لیکن مطلب ظاہری طور پر مطلب جو بھی حقوق ادا کرنے ہیں وہ ادا کرنے ہی کرنے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ایک بیوی کو بالکل ہی چھوڑ دو کہ وہ بالکل ہی لٹک جائے. وَإِن تُصْلِحُوا اور اگر تم اصلاح کر لو، اگر تم اپنی اصلاح کر لو، اپنے معاملوں کو درست کر لو، وَتَتَّقُوا اور ڈرو اللہ سے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ کان غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. کہ اگر تم اپنی اصلاح کر لو، دل کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہے تمہارے بس میں نہیں، لیکن ظاہری معاملات میں وہ کوشش کرو، وقت کی تقسیم میں کوشش کرو، باقی معاملات میں کوشش کرو کہ تم انصاف کر سکو. اگر تم یہ صحیح معنوں میں کوشش کرو گے اور اللہ اپنی اصلاح رکھو گے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بخش بھی دے گا اور تمہارے اوپر رحم بھی کرے گا، مہربانی بھی کرے گا. وَإِن اور آگے کی آیات جو ہیں وہ آسان ہیں، ہم جلدی سے کور کر لیتے ہیں، یہ رکوع جو ہے وہ آج ہو جائے گا. وَإِن يَتَفَرَّقَا اور اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں، اور اگر کچھ معاملات ایسے چل رہے ہیں جس سے مطلب نباہ ممکن نہیں اور ایک دوسرے سے جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، یغنی تو بے نیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ کلن ہر ایک کو من سعاتی ہی اپنی مہربانی سے. یہ بھی ایک ہم نے بڑی تفصیل سے دیکھا تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے طلاق کو ناپسندیدہ تو قرار دیا، لیکن اس کی اجازت دی بہت سارے معاشرتی معاملات میں سلجھاؤ رکھنے کے لیے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے طلاق جو ہے. دوسرے معاشرات یا دوسرے ادیان اگر دیکھا جائے جس میں مشرک قوانین جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، یہ بت پرستی وغیرہ والے، اور عیسائی اور یہودیوں کے جو قوانین ہیں وہ بھی آج اگر دیکھا جائے تو ان میں طلاق کا نظام ہے ہی نہیں. طلاق ان میں اتنی مشکل چیز ہے کہ وہ اس طلاق سے بچنے کے لیے شادی ہی نہیں کرتے. یہ بہت سارے معاشروں میں ہے کہ اگر وہ شادی کر لیں، ایک تو ان کے ظاہری قوانین ایسے ہیں کہ شادی کے بعد ان کی جائیداد اس طرح سے تقسیم ہو جاتی ہے برابر کہ مرد اور عورت کو آپس میں ایک ہی طرح کا حصہ دے دیا گیا. اس کے علاوہ اگر خدا نہ خواستہ ان کی آپس میں نب نہیں رہی تو پھر طلاق کے معاملے اتنے کمپلیکیٹڈ ہیں کہ وہ کئی سال 9 10 12 سال لگ جاتے ہیں ایک طلاق کو قائم ہونے کے لیے. اور ایک بیوی کی موجودگی میں ان کے ہاں تو دوسری بیوی جو ہے وہ بھی جائز نہیں. یہ جو دنیا کے قوانین جو بنے ہوئے ہیں ان کے بابت ہے، شرعی ان کے قوانین جو ہیں وہ ڈیفرنٹ، ان کے اوپر گفتگو ہو چکی پہلے. تو اللہ تعالیٰ نے طلاق کا رستہ قائم کر کے ایک آسانی پیدا کی ہے اس معاشرے میں. تو یہاں پر ہے کہ اگر ان میں نباہ نہیں ہو رہا اور ان میں جدائی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز کر دے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کو، اگر تو عورت تو یقیناً طلاق کے بعد اس کو ہو سکتا ہے کوئی اچھا خاوند مل جائے جو اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، جو اچھا حسن سلوک کرنے والا ہو. اسی طرح جو مرد ہے ہو سکتا ہے اس کے لیے بھی کوئی دوسری شادی کرے گا اگر تو اچھی بیوی مل جائے جو اس کے مزاج کے مطابق ہو. یا اگر 2 سے زیادہ بیویاں ہیں تو ایک بیوی کو چھوڑ دیا اس نے تو چلو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ دوسری بیوی کو زیادہ وقت دے گا اور اس کے معاملے جو ہے وہ احسن طریقے سے چلنے لگ جائیں گے. تو اگر کسی معاملے میں یہاں تک پہنچ گیا کہ جدائی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا ہر ایک کو اپنی مہربانی سے کہ آسانی پیدا کر دے گا دونوں کے لیے، میاں یعنی عورت اور مرد دونوں کے لیے. وکان اللہ
واسعا حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ ہے وسعت والا اور حکمت والا. اللہ تعالیٰ کی جو وسعت ہے وہ بھی زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے وہ بھی بہت بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں، اس کی ہر ہدایت میں، ہر آیت میں، اس کی ہر بات میں ایک ایسی بڑی حکمت ہے جو انسان کو اس وقت سامنے آتی ہے جب اس کا نتیجہ اس کو دیکھتا ہے. یا اکثر تو اس کا نتیجہ اگر سامنے نہ آئے تو حکمت کو اس کے سامنے اس کی زندگی میں ہو سکتا نہ آئے، لیکن قیامت کے دن اس کے اوپر کھل کر سامنے واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کیا حکمتیں تھیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس دنیا سے سب نے رخصت ہو جانا ہے، اور باقی جو آسمان اور زمین اور پوری کائنات جو ہیں، یہ اس کا جو مالک ہے وہ تو صرف واحد اللہ ہے. ہمارا جو ایک حق ہم جتاتے ہیں اپنی زمین پر یا جائیداد پر، یا ترکہ ہم جو چھوڑ کر مرتے ہیں، وہ یہ الٹیمیٹلی یہ کسی کا نہیں، الٹیمیٹلی یہ کسی رضی روح کا نہیں، الٹیمیٹلی یہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا، اور ہم نے البتہ تحقیق حکم دیا ہے، الَّذِينَ ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب جن کو دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، وَإِيَّاكُمْ اور خود تمہیں بھی. اللہ تعالیٰ نے وصیت کی ہے تمہیں بھی، یعنی ہمیں بھی، یہ جو جن کے اوپر قرآن یا کتاب نازل ہو رہی ہے ان کو بھی، اور ان سے پہلے اہل کتاب کو، یعنی یہودیوں اور نصارہ جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی ہے، وصیت کی، نصیحت کی، کیا؟ ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو. یہ ہمیں یہاں پر نوٹ کرنا چاہیے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کافی وقت اوپر ہو گیا، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اسی طرح سے پچھلی جو قومیں ہیں، یا خاص کر پچھلے اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں، ان کے لیے بھی اسی طرح کے احکامات تھے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے جتنے معاملات، جتنے احکامات ہیں ان کے اوپر کاربند رہنے کی کوشش کرو. بہت ساری جو قوانین ہے وہ سیم کے سیم جیسے پہلی امتوں پر تھے ویسے ہی ہمارے اوپر ہے. اللہ کی وحدانیت، توحید کا معاملہ جیسے کہ آج ہمارے لیے ہے، ایسے ہی پچھلی قوموں میں تھا، لیکن پچھلی قوموں نے توحید میں بگاڑ پیدا کیا، توحید کے عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا، جس کی وجہ سے ان کو رد کر دیا گیا. اگلی آیت کے اگلے حصے میں ہمیں اس کا تھوڑا سا اشارہ ملے گا کہ پچھلی قوموں نے تو بہت سارے معاملات اور خاص کر توحید کے معاملات کو بگاڑ کر ایسا کر دیا کہ ان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت کو مقرر کیا قیامت تک کے لیے. ٹھیک ہے، تو جس طرح سے ہمارے لیے احکامات ہیں اسی طرح سے پچھلی قوموں کے لیے بھی، پچھلے اہل کتاب کے لیے بھی احکامات تھے کہ اللہ سے ڈرو. وَإِنْ اور اگر تکفروا تم انکار کرو، تم کفر کرو یا تم انکار کرو گے اللہ، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے یا اس کے احکامات کو ماننے سے تم اگر انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں. تم اگر کفر بھی کر لو تو کیا، تم کفر کر کے کیا کر لو گے، پھر بھی بے شک جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے. وَقَانَ اللَّهُ غنیًا حمیدہ، اور اللہ جو ہے وہ بے پرواہ ہے. اللہ کو اس چیز کی پرواہ نہیں کہ تم کفر کرتے ہو یا شرک کرتے ہو یا اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو. اللہ نے تو ہدایات دے دیں، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، اور اللہ تو ایک ایسی ہستی ہے جو تعریف کیا گیا ہے، تعریف والا ہے، وہ تعریف کا حقدار ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور پھر ریپیٹ ہو رہی وہی بات کہ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور بطور کارساز اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے بطور کارساز. اللہ کے اوپر توکل رکھ کر اگر کسی بات کو مطلب چلایا جائے اور اس کے بھروسے پر اس کے احکامات کی پیروی کی جائے تو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، وہی سب سے بڑا کارساز ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے لے جائے تمہیں، یہ جیسے کا پہلے ذکر ہوا کہ امت کو ہی بدل دے، پچھلی امتوں کو بدل کر مسلم امت کو یا امت محمدی کو قائم کیا قیامت تک کے لیے، تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ لے جائے، اگر وہ چاہے تو لے جائیں تمہیں. ایھا الناس، اے لوگو، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ لے جائے تمہیں. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور لے آئے دوسرے لوگوں کو. اگر تمہارے معاملات تم درست نہیں کرتے تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ تمہیں لے جائے اور دوسرے لوگوں کو تمہارے بدلے میں دوسرے لوگوں کو سامنے لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا،
اور بے شک اور اللہ ہے، بے شک اللہ ہے ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے، ایسا بھی ممکن ہے۔ من کان یرید، جو چاہتا ہو، جس کی خواہش ہو ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ لینے کی۔ یہ ایک بہت اہم آیت ہے، ہمیں تھوڑا سا اس کا میں اشارہ دوں گا تو ہمیں سمجھنے کے لیے بہت آسان بھی ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو چاہتا ہے دنیا کا بدلہ لینا، جس کی یہ خواہش ہے کہ دنیا میں اس کو بہت کچھ مل جائے، تو اس کے لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَعِندَ اللَّهِ، تو اللہ کے پاس تو ہے ثواب الدنیا والآخرہ، اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ تم اگر دنیا کوئی چاہتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ تم دنیا کو صرف مت چاہو، آخرت کا بھی خواہش رکھو، کیونکہ اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت کا بدلہ بھی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کا تھوڑا سا میں یہاں پر کہہ دوں کہ اگر کوئی یہ خواہش رکھے کہ دنیا اس کو ساری ملتی جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا تو اس کو دے دے گا، لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں آخرت میں حصہ چاہیے تو ہمیں جب بھی دعا کریں تو ہمیں یہ دونوں دعائیں، دنیا اور آخرت، یہ دنیا اور آخرت دونوں کی دعا مانگنی چاہیے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جب بھی ہم دعا کریں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں طرح سے دونوں پہلو جو ہیں ان کو سامنے رکھیں اپنی دعاؤں میں۔ یہ نہ ہو کہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی ہے، مختصر الفاظ میں اس کو مطلب سنانے کی کوشش کروں گا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو ظاہری طور پر دنیا میں تو کامیاب ہیں لیکن ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اس میں ایک شہید ہے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا، دوسرا غنی ہے جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتا رہا، اور تیسرا قاری ہے جس نے بہت خوبصورتی سے قرآن پڑھا۔ ان تینوں کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ وہ سوال کریں گے کہ یا اللہ، شہید کہے گا کہ یا اللہ میں تو تیرے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہوا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہاری تو خواہش یہ تھی کہ تمہاری دنیا میں مطلب واہ ہو، تمہارے دنیا میں تمہارا نام ہو کہ بہت بہادری سے لڑے، تو تم دنیا کی بہادری دنیا کو دکھانے کے لیے لڑے تھے، دنیا میں تمہیں عزت مل گئی، دنیا میں تمہیں تمغے مل گئے، تمہیں دنیا میں جو بھی تم چاہتے تھے بعد میں تمہارا نام رہے وہ تمہارا نام مل گیا۔ اب آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ تمہاری خواہش ہی نہیں تھی کہ تم صحیح معنوں میں دل کے معاملات سے اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھتے۔ اسی طرح سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا وہ بھی کہے گا کہ میں نے تو مال خرچ کیا تیرے راستے میں، تو اللہ کہے گا تم نے تو مال خرچ کیا دنیا کی عزت حاصل کرنے کے لیے کہ تمہیں لوگ سخی کہیں، تمہیں لوگ غنی کہیں، تمہیں لوگ عزت دیں، تمہیں لوگ شہرت ملے، تو تمہیں عزت شہرت تو دنیا میں مل چکی، اب آخرت میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اسی طرح تیسرا جو قاری ہے وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو بہت محنت کر کے تیرا قرآن سیکھا اور اس کو خوبصورت الفاظ میں خوبصورت انداز میں ادا کرتا رہا، تو پھر اللہ کہے گا کہ یہ تو تمہاری خواہش تھی کہ تم دنیا میں مشہور ہو کہ بہت اچھا قاری ہے، اس کی آواز بہت خوبصورت ہے، اس کی ادائیگی بہت خوبصورت ہے، تو تم نے دنیا کا حصہ لے لیا، آخرت میں اب تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی مختصر الفاظ ہیں لیکن بہت بڑی ایک ہدایت ہے کہ تم جو بھی اس دنیا میں کام کرو خواہشات کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مختص رکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آسانیاں اور کامیابیاں عطا کرے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے آسانیاں اور بدلہ دے سب چیزوں کا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ آج وقت کافی اوپر ہو چکا ہے لیکن کچھ موضوع تھے جو کور ہو گیا، ہمارا الحمدللہ رکوع بھی پورا ہو گیا۔ اس ضمن میں اگر کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے تو آپ ضرور آ جائیں سامنے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ استغفر اللہ میرا یعنی کہ مذاق کرنے کا کوئی موڈ نہیں، اللہ معاف فرمائے، بس اسی ازواجی شادی کے حساب سے ہی میں کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ کیا انسان یعنی کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے کیا اجازت چاہیے اس کو؟ شرعی طور پر تو اجازت نہیں ہے، شرعی طور پر تو اجازت نہیں چاہیے، لیکن
بہت سارے معاملات میں صلح صفائی رکھنا، اور ظاہر ہے اگر وہ لے کے آئے گا اس کو فیوچر بھی دیکھنا ہے. یہ ایسا نہیں کہ دل کہیں پر دے بیٹھا ہے اور دوسری کو بیاہ کر گھر لے آیا اور گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور گھر میں پراپر. یہ تو کنڈیشن ہے. جو کنڈیشن پوری کر لے قرآن کی اس کے لیے جائز ہے. عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ مرد کو روکے، اور مرد کے لیے بھی آسانی ہے کہ وہ دوسری تیسری چوتھی تک کر سکتا ہے، لیکن وہ کنڈیشن پوری کرنا اس کے اوپر ذمہ داری ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. صحیح بات ہے. اگر کنڈیشن یعنی وہ رکھ سکتا ہے، کچھ سب کرتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے اسپیشلی کہ عورتیں جو ہے وہ میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی یہ اپنے مرد کے دوسری شادی کرنے کے حق میں ہے ہی نہیں ہے، چاہے جو بھی کر لو. تو وہ کہ بہت ہی اسٹرک ہو جاتی ہے. اس کے اب پتہ نہیں کہ شراکت جو ہے استغفر اللہ، شاید میں کیا کہوں ابھی. آپ کا اشارہ جو ہے، آپ کا اشارہ میں سمجھ رہے ہیں، بلکہ سارے سمجھ رہے ہیں. اور یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ خواتین میں بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو مذاق لگے تو میں معذرت چاہوں گا کہ اگر آپ کسی صحیح معنوں میں کسی دیندار عورت سے شادی کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانی ہے کہ آپ دوسری شادی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو صحیح معنوں میں دیندار عورتیں ہیں ان کو تو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں. عام طور پر ہمیں اللہ کی حکمت جو ہے وہ کیا پنہا ہے وہ سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے. اور خاص کر عورت جو ہے وہ ایک انتہائی جذباتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جذبات، اس کے جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور مرد اور عورت کی نیچر میں بھی ایک بہت فرق ہے. فطرتی طور پر بھی مرد جو ہے وہ زیادہ مائل رہتا ہے زیادہ عورتوں کی طرف، لیکن عورت جو ہے وہ ایک ہی مرد کے ساتھ فطرتی طور پر بھی ایک کہہ لے کہ طبیعت میں بھی ایسا ہے، ایک تھوڑا سا ڈفرنس ہے. تو اس میں مطلب ضروری یہی ہے کہ صلح صفائی ہو. اور اگر عورت جو ہے، بلکہ عورتیں جو ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی خواتین کے جو اس ٹاپکس پر خواتین کے بہت ساری لیکچرز موجود ہیں، بہت سارے. ان میں خواتین نے بہت انکریج کرنے کی کوشش کی ہے عورتوں کو کہ وہ اپنے مردوں کو اجازت دیں کہ وہ دوسری شادی کریں، بلکہ انکریج کریں. کیونکہ ہم اگر ارد گرد نظر دوڑائیں تو ہم بہت ساری بیوائیں ایسے ہیں جو حقدار ہیں کہ ان کی شادی کی جائے. بلکہ اگر بیوہ اور غیر شادی شدہ ہے، کنواری لڑکی ہے، تو ان میں بیوہ کی شادی پہلے کرنے کا مطلب ترجیح جو ہے وہ دینی چاہیے. تو بہت سارے معاملات جو ہیں اس طرح کے ہیں. لیکن عام طور پر دیکھیں بیوہ اگر ہو گئی یا کوئی عورت خدا نہ خواستہ، تو اس کے لیے ایک کنوارا مرد جو ہے وہ بہت کم ایسے چانس ہیں یا بہت کم مثالیں ہیں کہ کسی کنوارے مرد نے کسی بیوہ عورت کے ساتھ شادی کر لی. تو بیوہ عورت کے ساتھ تو دوسرا راستہ یہی ہے کہ کوئی شادی شدہ مرد کے ساتھ وہ شادی کرے. اور ہمارے ہاں کچھ رواج ایسے ہیں، کچھ رسمیں ایسی ہیں، کچھ معاملات ایسے ہم نے ہندوؤں سے لے لیے ہوئے ہیں کہ دوسری جگہ پر شادی، بلکہ اکثر تو دوسرے مرد کی دوسری شادی کیا بیوہ عورت کی دوسری شادی کرنے کے خلاف ہو جاتے ہیں اس کے گھر والے. صحیح بات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے سب کے لیے. جی ایمانداری عورت ہوگی جو کہ اپنے شوہر کو کہے گی آپ چلو ٹھیک ہے آپ دوسری شادی کر لیں. ویسے تو کوئی بھی نہیں مانتی ہے. بہرحال ہم لوگ زیادہ باتیں نہیں کریں گے اس ٹاپک پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. اگر مذاق میں آپ کی بیوی اجازت دے دے تو اسے لکھوا لیجئے گا، بعد میں وہ کر بھی جاتی ہیں. جو بھی لگا لے، کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی عورت وہ پہلی عورتیں تھی جو کہ وہ انہیں ایمان کا پتہ تھا. لیکن آج کل جو ہے جو بھی جیسے بھی ہے بہرحال لیکن یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ زیادہ کیئرنگ ہوتی ہے، زیادہ وہ کیا کہتے ہیں نیت جو ہے نا وہ اس کی زیادہ صاف ہوتی ہے مرد کی نسبت. وہ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے اگر وہ رہ رہی ہے اور خوش ہے اور آپ کو خوش رکھتی ہے، اس کے باوجود آپ دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں گے تو آپ کو اجازت بھی مل جائے گی. اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جناب اللہ ہمیں پہلے علیحدہ گھر لے کے دے، ہمیں گاڑیاں لے کے دے، ہمیں نوکر چاکر لے کے دے، پتہ نہیں کیا کیا، تو بعد میں جو کر لو. اتنی کہ ذمہ داریاں جناب اتنے پیسے مانگ لیتی ہیں کہ وہ کہتا ہے یار چھوڑو دفعہ. نہیں یہ چیزیں جو ہیں ان کو تو پھر مینج کرنا ذمہ داری بنتی ہے نا، اسی وجہ سے تو کنڈیشن لگائی ہوئی ہے. اور اسی کنڈیشن کا تو عام طور پر نان مسلمز کو پتہ نہیں ہے.
وہ تو بہت ہی چیزیں مانگ بیٹھتی ہیں, بندہ کہتا ہے یار میں کیا کروں یار, بہرحال ہماری کچھ بہنیں یہاں پر ناراض ہی نہ ہو جائیں کہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے ہم اور دین کی صحیح بات کر معنوں رہے میں, ہیں, بالکل بالکل نہیں ہم صحیح لوگ معنوں میں. مذاق نہیں, ہم لوگ دین کی بات کر رہے ہیں. نہیں کہ انہیں چاہیے صبر کرنا اور اپنے خاوندوں کو بھی کہ ان کا خیال رکھنا بس. یہ پچھلی آج ہم نے آیت پڑھی ہے نا, آج آیت جو پڑھی ہے اس میں بہت واضح ہے, اور اکثر علماء کا یہی خیال ہے اس آیت کے بارے میں کہ اگر عورت کو لگتا ہے کہ خاوند اس کے ساتھ زیادتی کرے گا یا بے رخی کرے گا, یہ زیادہ تر علماء جو ہے اس بات کی تشریح اسی میں کرتے ہیں کہ جس نے 2 یا 2 سے زیادہ شادیاں کی ہیں. یہ اس فیملی کے بارے میں ہے کہ جس میں عورت کو شک ہو, ڈر ہو کہ وہ اس کا خاوند جو ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا, بے رخی کرے گا, یعنی کسی دوسری بیوی کی طرف زیادہ توجہ دے گا تو اس کی طرف کم کرے گا. تو اس کے لیے ہے کہ وہ دونوں مل بیٹھ کر کامن ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے کر لیں, صلح صفائی کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ کر لیں کہ چلو ٹھیک ہے, اگر 2 بیویاں کہ ایک ہفتہ کے بجائے چلو 10-12 دن اس کے پاس, چلو 1-2 دن تو آئے میرے پاس, ٹھیک ہے. کچھ مطلب روزمرہ کے جو معاملات ہیں, اٹھنے بیٹھنے کے, رہنے سہنے کے, مکان وغیرہ کے یا خرچے وغیرہ کے, اس میں تھوڑا سا کمپرومائز کر کے صلح صفائی کے ساتھ رکھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو. اور میرا خیال ہے کہ جو کمپرومائز کر کے, چاہے مرد ہے یا عورت ہے, اگر جو کمپرومائز کر کے اپنا حق تھوڑا سا چھوڑ کر اپنے آپ کو سفر کر کے تھوڑا سا اگر کوئی صلح کی طرف گامزن رہتا ہے تو اس کا اجر تو پھر ملٹیپل ٹائم ہے, اس کا اجر تو پھر ناپا تولا نہیں جا سکتا اس دنیا میں, ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ ہم اگر کچھ کمپرومائز کر رہے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے, دنیاوی معاملات کے لیے نہیں. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی اس وجہ سے دوسری شادی کر دی, تو یہ دنیاوی معاملات ہے. اس میں اگر کوئی کہ میں نے اپنے خاوند کو اجازت دی دوسری شادی کی, تو وہ اس نے دنیا کے لیے کی ہے, اولاد کے لیے اس لیے نہیں کہ وہ نیتیں جو ہیں وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی کام کرے اور کمپرومائز کرے اور تھوڑا سا حق اپنا چھوڑ کر صلح کی طرف رہے, معاملات جو ہے احسن طریقے سے چلتے رہیں, تو یقیناً اس کا اجر جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اور کتنے سے ملٹی پلائی ہوتا ہے یہ تو صرف اور صرف اللہ ہی جانتا ہے. شیخ مرد حضرات جو ہیں وہ کمپرومائز کر لیں گے, لیکن عورتیں کمپرومائز نہیں کر سکتی. بہرحال کافی نکل گئی ہے, اب تھوڑی رہ گئی ہے, بس اللہ تعالیٰ خیر کرے. اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ سب کے لیے آسانی والے آمین معاملات کریں. آمین انشاءاللہ. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم شعب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہاں پہ نا تھوڑا سا ایک بتانا چاہوں گی کہ میں نا کورس کر رہی ہوں قیامت کی نشانیوں پر. جی جب دنیا ریزہ ہو جائے گی, تو اس میں جو قیامت کی جو ایک علامت ہے نا, اس میں یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ جو اس کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ ایک مرد جو ہے نا وہ 50 عورتوں کی کفالت کرے گا. صحیح ہے. تو اس کا بھی یہ بھی میرے خیال میں یہ صحیح ہے سارا. جی دیکھیں, آگے آنے والے حالات جو ہے نا وہ بہت اسی طرف جا رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو کر رہیں گی. وہ 50 عورتوں کی حفاظت اس لیے ہے کہ مطلب قدرتی طور پر عورتوں کی نسبت جو ہے تعداد جو ریشو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اور زیادہ تر ملکوں میں, اب اگر پاکستان میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں آج سے 20-25-30 سال پہلے جب میں اکانومکس وغیرہ پڑھ رہا تھا, اس وقت 49-51 ریشو تھی. 51% خواتین تھی, 49% مرد تھے. اور آج جو ہے 52-48 ہے. 52% خواتین ہیں, 48% مرد حضرات ہیں, ٹھیک ہے. یہ بہت ساری ریزنز ہیں, ایک بہت لمبا ٹاپک ہے. ایک یہ بھی وجہ ہے, ایک یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے جس کا اکثر جو ہے علماء, خاص کر ڈاکٹر ذاکر نائک اور اس طرح کے جو مبلغ ہیں وہ ذکر کرتے ہیں کہ خواتین کی تعداد کی وجہ سے بھی یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑا پہلو ہے اس معاملے میں, یہ جس کی ہمیں فیوچر میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ ضرورت نظر آنے والی ہے. آج تو ہمیں شاید نہ نظر آئے, لیکن مستقبل میں یہ اور بہت واضح ہو کر سامنے آ جائے گی اس کی حکمت. اس لیے تو تھا کہ اللہ کی حکمتیں جو ہیں وہ پنہاں ہیں, ہمارے سامنے کبھی آ جاتی ہیں کبھی نہیں آتی, اور جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کسی ارادے میں, فیصلے میں یا حکم میں کیا حکمت تھی. اور اگر ہم یہاں سے رخصت ہو جائے اس حکمت کو دیکھے بغیر, تو آخرت میں ہمیں وہ حکمت ضرور سامنے نظر آ جائے گی کہ اللہ کے احکامات میں کیا حکمتیں پنہاں تھیں. جزاک اللہ. میں یہی کہنا چاہوں کہ یہ جو بک ہے نا یہ بہت اچھی ہے, مطلب آپ اس کو پڑھیں, آپ کو بہت مطلب ساری چیزوں کا پتہ چلے گا جب دنیا ریزہ ہو جائے.
تو آپ سب ضرور کتاب پڑھیے. بالکل، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن. بلکہ بہت ساری احادیث ہیں ضمن میں جو مطلب ظاہر وقت نہیں تھا کوٹ کرنے کے لیے، اس میں خواتین کے لیے بہت زیادہ کہہ لو کہ معاملات کو درست کرنے کے لیے کہا گیا ہے بہت ساری احادیث میں، کیونکہ بہت سارے معاملات میں خواتین کی تعداد، عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی جہنم میں، اور اس کے بہت سارے مسائل ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو آسانیوں والے زندگی عطا کرے اور آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جی اجازت چاہتے ہیں اسی کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کل انشاءاللہ اگلی آیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. سب کو ایک دوسرے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اس وبا کو ہم سے دور کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ایک صحت مند اور خوشگوار جو ماحول ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے، تاکہ میں مسجدوں کی رونقیں دیکھ کر مجھے بہت ہوتا ہے کئی دفعہ کہ جہاں پر کندھے کے ساتھ کندھا اور پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کر کھڑے ہیں، آپ وہ اتنے فاصلے پر کھڑے ہیں کہ وہ چھو بھی نہیں سکتے ایک دوسرے کو. اللہ تعالیٰ ہمیں واپس ہمارا جو بہترین ماحول ہے اسلام کا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد لوٹا دے. وما علینا الا البلاغ المبین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.